اس حلیم رب کے تحمل کو دیکھیے، اس کے حلم کو دیکھیے کہ وہ اپنے ہی بندوں کے کیسے کیسے کام برداشت کرتا ہے اور کیسے انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ ایسے معاملات ہمارے گھروں کے اندر کیوں پیش آنے شروع ہو گئے؟ یہ معاملہ پہلے نہیں آتا، پہلے شیطانی کھیل اور بہت سارے ہیں جو کھیلے جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ذہن اور دل خراب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو باپ اپنی بیٹی کے ساتھ سامنے بیٹھ کے بیہودہ مناظر دیکھتا ہے مختلف چینلز پر، وہ اپنی بیٹی کے بارے میں یا دوسری خواتین کے بارے میں کب اچھا سوچ سکتا ہے؟ یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک فریب ہے، اس سے بڑا جھوٹ ہی نہیں جو شخص کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، کانوں سے سنتا ہوں اور میرے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے، میرے پاس میرے کسی ساتھی کی برائی بیان نہ کرنا، اس لیے کہ تم بات کرو گے تو میرے ذہن پہ اس کا اثر ہوگا۔ اور آج کے دور کے انسان کہیں کہ ہم جو جی چاہے دیکھ لیں، ہم جو جی چاہے سن لیں، ہمارے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کی تلخی اتنی بڑی کہ میں نے یہ چاہا کہ اس بارے میں ہم سب لوگ سر جوڑ کے کچھ سوچیں، کچھ فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس لیے کہ کل رب نے ہم سے جواب لینا۔ پھر میں نے اپنے ساتھ والوں سے مشورے لیے کہ اس بارے میں کیا کرنا چاہیے، اور اس نتیجے پہ ہم پہنچے کہ ہم باقی لوگوں کو بھی کال کریں کہ یہ صرف چند ایک افراد کا معاملہ نہیں، یہ پورے معاشرے کا، پوری انسانیت کا معاملہ ہے۔ اس لیے ہمیں سر جوڑ کے سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو گھر ٹوٹ رہے ہیں، جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں، ہم ان گھروں کو جوڑنے کے لیے، رشتوں کو جوڑنے کے لیے کیا کریں، کیسے رشتوں کی حرمت کا احساس دلا دیں۔ یقین کریں، جب تک میرے سامنے ایسے واقعات نہیں آئے تھے، صرف کتابوں میں پڑھے تھے، اس وقت تک شاید اللہ کے قانون کی اتنی حکمتیں بھی نہیں کھلی تھی۔ وہ قانون جو باپ کو اجازت نہیں دیتا، نہ بیٹی کو اجازت دیتا ہے کہ اس کی ہڈی کے نیچے باپ کی نظر پڑ سکے۔ آج اگر اللہ کے قانون کی بات کسی کے سامنے رکھی جائے تو لوگ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ فرق پڑتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ فرق۔ اب دیکھیے، واضح ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے قانون میں کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ باپ بھائی، ان کے بارے میں تو یہی سوچا جاتا ہے گویا یہ ہم ہی ہیں، اور باقی لوگوں کے سامنے آنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ اس لیے ہمیں یہ ضرور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم دنیا میں آئے کیوں اور ہمیں جانا ہے تو کیا کر کے جانا ہے۔ ہمارے آنے میں اور ایک جانور کے آنے میں بڑا واضح فرق ہے۔ جانور کے بچے آتے ہیں یا پرندوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ماؤں کو اتنا کچھ سکھانا نہیں پڑتا۔ آپ کسی چھوٹے سے ننھے سے چڑیا کے بچے کو دیکھیں، بہت جلد وہ اپنی ٹانگوں پہ، بہت سوکھی پتلی ٹانگوں پہ خود کھڑا ہو جاتا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ آپ ایک بلی کے بچے کو دیکھیں، چند دن کے اندر اندر وہ ٹھیک ٹھاک چلنے پھرنے لگ جاتا ہے، اور ماں کو اس کی کوئی کیئر نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ ماں کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب اسے بھوک لگے گی تو کچھ نہ کچھ کر ہی لے گا، اور جس وقت یہ ارد گرد کے ماحول سے خطرہ محسوس کرے گا تو اس خطرے کے لیے دفاع کرنے کی بھی کچھ نہ کچھ کوشش کر ہی لے گا۔ لیکن انسان کا بچہ بہت مدت میں پل بڑھ کر جوان ہوتا، اور انسان کو شعور دینا، اس کو آگہی دینا، یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ اس لیے لمبا عرصہ درکار ہے کہ انسان کے بچے کو سکھایا جائے، سمجھایا جائے۔